یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ ریاست میں صنعتی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لیے انویسٹ یو پی کو دوبارہ تشکیل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل انویسٹ یو پی کی گورننگ باڈی کی پہلی میٹنگ میں اس تجویز کو منظوری دے دی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ انویسٹ یو پی کے نئے ڈھانچے کے تحت ٹیکسٹائل، آٹو موبائل اور الیکٹرک موبلٹی، کیمیکل، الیکٹرانکس اور سروس سیکٹر جیسے شعبوں میں وشیشج سیل گٹھت کیے جائیں گے۔ ساتھ ہی ممبئی، بنگلورو، حیدرآباد، چنئی اور نئی دلی میں سیٹلائٹ انویسٹمنٹ پروموشن آفس استھاپت کیے جائیں گے، جن کے مادھیم سے گھریلو اور ویشوک نویشکوں سے سیدھا سمبند استھاپت کر اتر پردیش میں نویش کو پروتساہت کیا جائے گا۔ سماچار ککش سے شیلیندر شرما۔ میٹنگ میں وزیر اعلیٰ نے انویسٹ یو پی میں اراضی بینک یونٹ تشکیل کو بھی منظوری دے دی۔ اس یونٹ میں ڈپٹی ڈسٹرکٹ، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ سطح کے 2 PCS افسران کی تعیناتی کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ نیا ڈھانچہ انویسٹ یو پی کو ایک واحد سہولت ایجنسی کے طور پر مستحکم کرے گا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل لکھنؤ میں 16,000 نوجوانوں اور خواتین منگل دلوں کو کھیل اشیاء تقسیم کی۔ اس موقع پر انہوں نے MLA MP کھیل کود مقابلے کا بھی افتتاح کیا۔ پروگرام کو خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست اپنے ہنرمند نوجوانوں کے ذریعے کھیل، ثقافت اور اختراع کے شعبے میں وکست بھارت کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ کھیل اب زندگی کی ضرورت اور خود انحصاری کی بنیاد بن چکے ہیں۔ اتر پردیش حکومت ہر ضلع کے ہیڈ کوارٹر میں دیویانگ باز آبادکاری مرکز کا قیام کرے گی۔ اس سے یہ یقینی ہوگا کہ کوئی بھی معذور شخص سماج کی مین اسٹریم سے باہر نہ ہو۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ یہ جدید مرکز میڈیکل، تعلیم، نفسیاتی اور پیشہ ورانہ تعاون سمیت ایک ہی چھت کے نیچے خدمات فراہم کریں گے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے اعلان کیے گئے GST بچت اتسو کا فائدہ پورے ملک کو مل رہا ہے۔ اس سلسلے میں آج پیش ہے GST اصلاحات سے مستحکم ہوتے مختلف صنعتوں پر ایک رپورٹ۔ نئے GST سدھار کاریگروں، کسانوں اور چھوٹے ویوسایوں کے لیے ایک بڑی راحت ہے۔ ان سدھاروں کے تحت پارمپرک اور کھیتری اتپادن ادھک کفایتی ہو گئے ہیں اور استھانیہ اتپادن کو بڑھاوا مل رہا ہے۔ یہ سدھار کپڑا اور شلپ کھیتروں کے لیے وشیش مہتو رکھتا ہے۔ اونی شال اور دوپٹہ پر کر 5% کر دیا گیا ہے، جس سے بنکروں اور چھوٹی اکائیوں کو اپنی پہنچ بڑھانے میں مدد ملے گی۔ نئے GST سدھار بکری بڑھانے، آجیوکا کو بنائے رکھنے اور تہواروں کے موسم کے دوران نرمان کھیتروں کو ارجا پردان کر رہے ہیں۔ روہن کے ساتھ درشٹی پنیانی، آکاشوانی سماچار، دلی۔ خواجہ معین الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی لکھنؤ کے 10ویں کنوکیشن کی تقریب آج کیمپس میں منعقد ہوئی۔ پروگرام میں چانسلر اور گورنر آنندی بین پٹیل کے ساتھ معروف فلم ساز پدما مظفر علی بطور مہمان خصوصی شامل ہوئے۔ اعلیٰ تعلیم کی وزیر یوگیندر اپادھیائے کے ساتھ ہی اعلیٰ تعلیم کی وزیر مملکت رجنی تیواری بھی پروگرام میں شامل ہوئیں۔ بھارت سرکار کی وزارت اطلاعات و نشریات کے تحت سینٹرل بیورو آف کمیونیکیشن آج لکھنؤ میں خدمت و بہتر حکمرانی اور غریب بہبود کے 11 سال مکمل ہونے پر 5 روزہ تصویری نمائش کا انعقاد کر رہا ہے۔ ڈاکٹر شکنتلا مشرا ری ہیبلیشن یونیورسٹی میں لگی یہ نمائش 18 اکتوبر تک چلے گی۔ اس موقع پر ثقافتی پروگرام، تقاریر، لیکچرز اور مختلف مقابلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ایودھیا میں عظیم الشان دیپوتسو پروگرام کی تیاریاں آخری مرحلے میں پہنچ گئی ہیں۔ اس مرتبہ 2 نئے عالمی ریکارڈ قائم کرنے کی تیاری چل رہی ہے۔ اس دیپوتسو میں 26 لاکھ دیے روشن کرنے کے ساتھ ہی 2100 عقیدت مندوں کی موجودگی میں اجتماعی مہا آرتی کر کے 2 نئے عالمی ریکارڈ قائم کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ایودھیا جی تیرتھ وکاس پریشد نے عقیدت مندوں کے لیے ایک انوکھی پہل کے تحت ایک دیا رام کے نام کی شروعات کی ہے۔ ریاست کے وزیر برائے سیاحت و ثقافت جے ویر سنگھ نے کہا کہ اس پہل کے تحت پوری دنیا کے عقیدت مند آن لائن رجسٹریشن کر ورچوئل چراغ روشن کر بھگوان رام کے تئیں اپنی عقیدت پیش کر سکتے ہیں۔ امپلائمنٹ پروویڈنٹ فنڈ آرگنائزیشن کے اراکین اب اپنے EPF اکاؤنٹ سے بغیر کسی پابندی کے پوری رقم نکال سکتے ہیں، سوائے لازمی رقم کے۔ ممبر کے اکاؤنٹ میں شراکت کا 25% ہونا لازمی ہے۔ مرکزی محنت و روزگار وزیر منسکھ مانڈویہ کی صدارت میں کل EPFO سینٹرل ایگزیکٹو بورڈ کی میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا گیا۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اگلا بلیٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔